السلام علیکم ناظرین، یہ سچ ہے دل کو سمجھانا پڑے گا، یہ سچ ہے دل کو سمجھانا پڑے گا، جو آیا ہے اسے جانا پڑے گا۔ یہ سچ ہے دل کو سمجھانا پڑے گا، جو آیا ہے اسے جانا پڑے گا۔ اور سمجھتے ہیں یہ کھلتے پھول سارے، سمجھتے ہیں یہ کھلتے پھول سارے، کہ ایک دن ان کو مرجھانا پڑے گا، کہ ایک دن ان کو مرجھانا پڑے گا۔ اور مجھے جینا سکھا کر جو گئے ہیں، مجھے جینا سکھا کر جو گئے ہیں، انہیں اب خواب میں آنا پڑے گا۔ مجھے جینا سکھا کر جو گئے ہیں، انہیں اب خواب میں آنا پڑے گا۔ سلیم اب ان کی یادوں کے سہارے، سلیم اب ان کی یادوں کے سہارے، تمہیں اس دل کو بہلانا پڑے گا، تمہیں اس دل کو بہلانا پڑے گا۔ تو یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ ہر شخص کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلا جانا ہے، لیکن کچھ شخصیتیں جب اس دنیا سے جاتی ہیں تو وہ پوری دنیا میں ایک عجیب غم کا سا ماحول ہو جاتا ہے۔ ایسی اہم ترین شخصیات میں ایک اہم شخصیت کا نام ہے ڈاکٹر کلب صادق صاحب۔ ڈاکٹر کلب صادق صاحب مطلب ان کا کام اتنا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے تو انتقال کر گئے تو اب لوگ بھول جائیں گے، بلکہ ان کے کام انہیں یاد دلاتے رہیں گے۔ یعنی انہوں نے علم کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں، تعلیمی خدمات، میڈیکل کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں، اور سب سے زیادہ اہم جو ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت کی اہمیت کا احساس کرایا۔ میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جتنا بھی میرا وقت گزرا ہے تو وہ ہمیشہ اس پر ہی گفتگو کرتے تھے کہ آدمی وقت کی اہمیت کو سمجھے۔ اور ہم نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ وہ مجالس عزا میں بھی سب جانتے ہیں یہ اچھی طرح سے کہ اگر کہیں ذکر ہوتا ہے کہ کلب صادق صاحب فلاں جگہ مجلس پڑھیں گے تو ہر شخص کو اس کا احساس ہوتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اس ٹائم پر جیسے 9 بجے ہے تو 9 بجے وہ ممبر پر بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ وقت کی پابندی کا احساس کرانا، انہوں نے پوری زندگی یہ چاہا کہ ممبر سے بھی اس کا میں پوری طرح سے، یعنی صرف زبانی وہ نہیں کہتے تھے، وہ ان کے پریکٹیکل بھی انہوں نے اپنے عمل سے بھی ظاہر کیا کہ دیکھیں میں وقت کی اہمیت کو سمجھتا ہوں تو اگر کہتا ہوں تو اس پر عمل بھی کرتا ہوں۔ اسی طرح سے انہوں نے ہمیشہ تعلیم کے حوالے سے گفتگو کی اور چاہا کہ مطلب وہ صرف کسی فرقے یا کسی مذہب کی بندش میں رہ کر ان کی گفتگو نہیں ہوتی تھی یا ان کا کام نہیں ہوتا تھا۔ وہ بڑے کھلے ذہن کے انسان تھے اور وہ پوری مخلوق کو، اللہ کی مخلوق کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے گفتگو بھی کرتے تھے اور اس پر کام بھی کرتے تھے۔ ان کے تعلیمی حوالے سے جب میں نے کہا کہ وہ ہمیشہ کے چاہتے تھے کہ ہر شخص مجھے جو ملے وہ تعلیم یافتہ ملنا چاہیے، تو نہ صرف یہ زبانی کہہ دینا بلکہ ان کے اسکول آج بھی قائم ہیں۔ ناظرین، میں سمجھتا ہوں کلب صادق صاحب کی جیسی اگر کوئی دوسری شخصیت تلاش کی جائے تو شاید ہماری نظروں کے سامنے نہیں آئے گی۔ یعنی وہ ہم سے یہی کہتے تھے کہ دیکھو میں سلیم میاں، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم ائمہ کے علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو ان کی سیرت ہماری نظروں کے سامنے ہونی چاہیے، اور ہمیں صرف ان کی سیرت کا ذکر نہیں کرنا ہے بلکہ ہمیں ان کی سیرت پر چل کے دکھانا ہے۔ ہمارے سامنے نمونہ ہے رسول کی سیرت کہ انہوں نے کس طرح سے مکے میں جو آغاز کیا ہے اپنی زندگی کا، اور جس طرح سے انہوں نے دیگر مذاہب کے لوگوں کے بیچ اپنے اخلاق سے دلوں کو جیتا ہے، وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے، تو ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش تو کریں۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے ائمہ کی زندگی دیکھیے آپ، انہوں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، انہوں نے کبھی کسی کی اذیت نہیں پہنچائی، ان کو اذیتیں پہنچائی گئیں، تو وہ ہمیشہ ہی کہتے تھے کہ ان کی سیرت کو ہم ذکر تو بہت کرتے ہیں، اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟
ہمیں عمل کرنا چاہیے. جب ہم ان کی سیرت پر عمل کریں گے تو یقیناً ایک کامیاب زندگی گزاریں گے، اور یہی اللہ چاہتا ہے. تو کون کون سی بات میں اس وقت آپ سے شیئر کروں ناظرین. تو قلب صادق صاحب کا اس دنیا سے جانا پوری عالم انسانیت کو اس کا صدمہ ہوا ہے، اس کا غم ہوا ہے، لیکن وہ اپنی جگہ ہے. میں تعزیت پیش کرتا ہوں ان کے گھرانے کو، اور لیکن نہ صرف ان کے گھرانے کو، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جانے سے بہت بڑا حلقہ یتیمی محسوس کر رہا ہے، جن کے لیے وہ ہمیشہ خدمت کرتے رہتے تھے، تعلیم کے حوالے سے بھی. اور بہت چھوٹے چھوٹے بچے، بہت بڑی تعداد ہے ایسے غریب بچوں کی بھی جن کی وہ مدد کرتے تھے. میں اس وقت اس میں تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن میں صرف یہ کہوں گا ناظرین کہ ان کا اس دنیا سے جانا بہت بڑا ایک نقصان ہے پوری عالم انسانیت کے لیے. تو میں ان کے پورے گھر کو اور ان کے تمام چاہنے والوں کی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور میں یہی کہوں گا کہ صحیح معنوں میں قلب صادق صاحب کا اس دنیا سے جسمانی طور پر تو ضرور چلے گئے ہیں، لیکن ان کو ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا. اور ہم اگر ان کو پسند کرتے ہیں، ان کے فالوور ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ انہوں نے جو کام چاہتے تھے وہ کہ اس معاشرے سے غربت دور ہو جائے، جہالت دور ہو جائے، تو ہمیں اس پر بھی کام کرنا چاہیے. نہ صرف یہ کہ ہم قلب صادق صاحب کو یاد کرتے رہیں کہ بہت اچھے انسان تھے اور انہوں نے ہمیشہ یہ کہا اور یہ کہا. جو کچھ وہ چاہتے تھے ہمیں اس پر عمل کر کے دکھانا ہے، یہی سچا ان کے لیے خراج عقیدت بھی ہوگا. تو میں تو ناظرین یہ آپ کو ایک بتاتا چلوں کہ کیونکہ وہ میں اہل بیت ٹی وی سے بھی وابستہ ہوں، اور میرے کچھ پروگرامز وہاں سے ریلی کاسٹ ہوتے رہتے ہیں، اور کچھ ذمہ داریاں ان چینل والوں نے مجھے دی ہیں. تو میں اہل بیت ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے بھی یہ تعزیت پیش کرتا ہوں ان کے اہل خانہ کو، اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار صبر جمیل عطا کرے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین کہ میں اپنے تمام بھائیوں کے ساتھ ایک بار آیت اللہ سیستانی صاحب کے حضور گیا تھا اور ان سے ملاقات کرنے. تو گفتگو میں میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ قبلہ اگر ہم آپ سے مسائل پوچھنے کے لیے رابطہ نہیں کر پا رہے ہیں تو کیا ہم ڈاکٹر قلب صادق صاحب سے ہندوستان میں اپنا کوئی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں؟ تو آیت اللہ سیستانی صاحب کا یہ کہنا تھا، کیونکہ میں خود موجود تھا، مجھ سے انہوں نے جواب دیا مجھے، اور میرے بھائی تمام اس کے گواہ ہیں، بلکہ ہماری بھابھی بھی وغیرہ بھی تھیں ساتھ میں. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کی پہنچ قلب صادق صاحب تک ہے؟ کیونکہ قلب صادق صاحب تو بے حد مصروف انسان ہیں. تو میں نے کہا نہیں، وہ ہماری پہنچ کیا، بلکہ قلب صادق صاحب ہر شخص سے بڑی محبت سے ملتے ہیں، اور اس میں کوئی ان کے ہاں کوئی دکھاوا نہیں ہے کہ وہ بہت کوئی جتنے بڑے عالم ہیں ان کے ہاں کوئی غرور اور تکبر اور کہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. بہت سادہ طبیعت کے انسان ہیں، اور ہر شخص سے بہت محبت سے وہ ملتے ہیں، اور ہم ان سے آسانی کے ساتھ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ قلب صادق صاحب سے آپ ہر اپنا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. اور میں اس موقع پر کیا کہوں کہ انہوں نے بہت تعریف کی ان کی. تو جب ہمارے مرجع قلب صادق صاحب کے بارے میں ایسا تعریف کر رہے تھے اور اس انداز سے انہوں نے جو مجھ سے بات کہی تھی وہ مجھے آج تک یاد ہے. تو میں ویسے بھی قلب صادق صاحب کو بہت پسند کرتا رہا، ان کے کام کو پسند کرتا رہا، تو میرے دل میں اور ان کی عظمت بڑھ گئی. تو یہ میں نے چاہا کہ ناظرین یہ بات میں آپ سے بھی شیئر کروں، کیونکہ قلب صادق صاحب کے ساتھ چند ملاقاتیں بھی میری رہیں، جو کچھ سفر بھی گزرا ایک آدھ، جس میں ان سے جب گفتگو ہوتی تھی تو وہ میرے لیے بڑے قیمتی سفر رہے، جو ان سے دوران سفر گفتگو ہوئی ہے، اور جو کچھ میں نے ان سے علم حاصل کیا ہے. میں نے ان کو ایک شعر سنایا تھا جو انہوں نے مجھ سے کئی بار سنایا، کیونکہ میں وقت کے حوالے سے میں نے ابھی آغاز میں کہا کہ وہ وقت کی اہمیت پر بڑا زور دیتے تھے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ وقت کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور ہمیشہ آپ نے کہا کہ وقت کی اہمیت کو سمجھیں. تو ایک شاعر نے یہ کہا ہے کہ وقت برباد کرنے والے کو وقت برباد کر کے چھوڑے گا. تو انہوں نے
مجھے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ میں یہ شعر، میں نے کہا قبلہ میرا نہیں ہے یہ شعر. بولے نہیں وہ جس کا بھی ہے آپ یہ شعر پھر سنائیں. تو مجھ سے کئی بار انہوں نے وہ شعر سنا. تو یہ اس طرح کے واقعات بہت سارے ہیں. اگر وہ انہیں پتہ لگ جائے کہ فلاں بچہ بہت اچھا ہے پڑھائی میں اور بڑا ترقی کر رہا ہے اور اس کے اتنے مارکس آ رہے ہیں، اور تو وہ یہ انتظار نہیں، خواہش کرتے تھے اس سے ملنے کی، تو اس انتظار میں نہیں رہتے تھے کہ وہ بچہ مجھ سے ملنے آئے. وہ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ خود اس بچے کے پاس پہنچ جائیں اور اس کی حوصلہ افزائی کریں. یہ میں نے دیکھا ہے. وہ امروہہ میں آئے تو انہیں معلوم ہوا جیسے ایک بچے کے بارے میں، تو وہ چاہ رہے تھے بس میں اس کے گھر پہنچ جاؤں اور اس کی شاباشی دے کر آؤں. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو اب یاد آتے ہیں. لیکن میں پھر ایک بار کہوں گا کہ ہمیں نہ صرف یہ کہ کلب صادق صاحب کا ذکر کر کے، ان کی باتوں کا ذکر کر کے یہ صرف زبانی ان کو خراج عقیدت پیش کر دینا ہے، بلکہ ہم ان کے جو کام، جو بلکہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ادھورا کام کوئی چھوڑ کے گئے ہیں، بلکہ وہ تو کام مسلسل پوری زندگی انہوں نے مشن بنا لیا تھا کہ مجھے تعلیمی خدمات انجام دینی ہے، مجھے جو دینی خدمات جو اس انداز سے وہ انہوں نے، ان کے ہاں کوئی یعنی کوئی بندشیں نہیں تھیں کہ جو یعنی مذہبی قید ہو، یا ہر مذہب کے لوگ سے ان کا رابطہ تھا، اور اس طرح سے ملتے تھے کہ آج دیگر مذاہب کے لوگ بھی انہیں یاد کر رہے ہیں اور ان کی باتوں کو، نہ صرف ان کو باتوں کو یاد کر رہے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کتنی اچھی باتیں اور کتنی صحیح باتیں ڈاکٹر کلب صادق صاحب نہ صرف کرتے تھے بلکہ اس پہ عمل بھی کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اس دنیا سے جانا ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور ہم وہ کمی تو شاید پوری ہو ہی نہیں سکتی، لیکن ہم بس ہمارا فرض یہی ہوتا ہے کہ کلب صادق صاحب جو چاہتے تھے ہم وہ اس کو پورا کرنا ہمارا فرض ہے. ہم اس وقت کی قیمت کو سمجھیں جو انہوں نے ہمیشہ پوری زندگی کہا، اور اس تعلیمی خدمات میں جو انہوں نے ہمیشہ پوری زندگی اپنی صرف کر دی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم غریب بچوں کی مدد کریں، اور کلب صادق صاحب کو یاد کرتے ہوئے یہ عمل کریں گے تو یقیناً انہیں بھی ثواب پہنچتا رہے گا اور ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا. تو ناظرین، آخر میں یہی کہوں گا کہ ڈاکٹر کلب صادق صاحب ہمارے قلبی دلوں میں تھے، ہمارے آج بھی دلوں میں ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی ہمارے دل میں رہیں گے. ہم پوری کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر کلب صادق صاحب جو چاہتے تھے اور جو کچھ ہم پسند کرتے تھے ان کی باتیں، ان پر ہم عمل کر سکیں. السلام علیکم.